ہیلو السلام علیکم۔ ایکسٹرا سندھی میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج بات کرنے خان صاحب جب کہ 10 دن پہلے پشاور میں تھے تو رانا ثناء اللہ بہت بھڑکیاں مار رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئے گا، اسلام آباد نہیں آئے گا۔ خان صاحب نے فیصلہ کیا، جب اس نے راہداری قبل گرفتاری کا ضمانت لیا تو اس نے پھر آ گیا اسلام آباد۔ اس نے کہا رانا کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے آ گیا۔ وہاں کور کمیٹی بلایا اور کور کمیٹی میں فیصلے کچھ اس طرح کیے کہ کچھ چینلز کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، کچھ چینلز کا بائیکاٹ کیا۔ پھر اس نے بہت سارا کچھ بتایا امپورٹڈ حکومت کے حساب سے بھی۔ جب خان صاحب نے کہا کہ ہم سما نیوز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ سما نیوز نے ان کا جو بیان تھا ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے، ایسے ہی مطلب کہ پتہ نہیں کیا کیا سما نیوز پہ چلا، اس لیے خان صاحب نے سما نیوز کا بائیکاٹ کر دیا اور بہت کچھ معیشت کے حساب سے کہہ دیا خان صاحب نے کہ ہمارے حکومت میں یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا تھا، بٹ یہ امپورٹڈ حکومت جب سے آیا ہے تب سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے۔ خان صاحب نے اسٹینڈ لیا ہے کہ جب تک نئے الیکشن کے ڈیٹ نہیں دیتے میں اس طرح ہی خطرناک بن جاؤں گا، اتنا خطرناک امپورٹڈ حکومت کے لیے کہ وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اگر امپورٹڈ حکومت نے ہمیں تاریخ ڈیٹ نہیں دی تو ہم نے دوبارہ لانگ مارچ کر کے اس حکومت کو گرائیں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے بھی ٹھان لیا ہے کہ خان صاحب کو مجھے گرفتار ہی کرنا ہے۔ جب سے اسلام آباد آ گیا ہے تو اس کو سیکیورٹی دے رہا ہوں، جب 25 جون کو اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا وہی سیکیورٹی والے ان کو گرفتار کریں گے گھر سے۔ تو عمران خان کا میں نے جو کراچی سے اس نے تو ایسا بم پھوڑا ہے، ایسا بیان دیا ہے کہ جو دہشت گرد دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بم بن کر پھٹ نہ جاؤں۔ سیاسی جماعتیں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اگر ہمارا چینل پسند آ گیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔